الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. کہہ دیجیے اگر میں گمراہ ہوں تو سوائے اس کے کہ نہیں، میں تو گمراہ ہوں اپنے نفس کے خلاف. میری گمراہی کا وبال میرے نفس پر پڑے گا، مجھے ہی اس کا نقصان ہوگا. یعنی گویا کہ جو بھی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان کسی دوسرے پر نہیں ہوتا. اس کا نقصان اسلام کو نہیں ہوتا، مسلمانوں کو نہیں ہوتا، اللہ کو نہیں ہوتا. اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس وجہ سے جو وحی کرتا ہے میری طرف میرا رب. اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو ہدایت کا فائدہ بھی انسان کو ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ ہدایت اللہ کی وحی کی وجہ سے. تو انسان کوئی ہدایت کی بات کرے، کوئی انسان اچھی بات کرے، تو وہ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میرا کمال ہے، یہ میری صلاحیت ہے. یہ نیکی کا تکبر، یہ سب سے بڑا تکبر ہے. یہ دنیا کے تکبر سے بھی بڑا تکبر ہے، قارون کے تکبر سے بھی بڑا تکبر ہے. کوئی نیکی کا تکبر کرے تو کوئی ہدایت یافتہ ہے تو وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے، وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی. اسی لیے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کل ہم نے پڑھا، جب کوئی بات کہتے اپنی رائے، اگر کوئی بات قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے بڑی واضح ہوتی، پھر تو قرآن و سنت پیش کر دیتے. جب کوئی ایسی بات کہتے جو اتنی کتاب و سنت سے واضح نہ ہوتی، انہوں نے اجتہاد کیا ہوتا کتاب و سنت میں غور کر کے، اس میں احتمال ہو سکتا تھا کہ بات کچھ اور جو وہ سمجھے، تو وہ کہتے تھے اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو وہ مجھ سے یا شیطان کی طرف سے ہے. اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بری ہے، اس کی نسبت کبھی اللہ اس کے رسول کی طرف میں نہیں کرتا. انہ سمیع قریب، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت قریب ہے. قریب سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہر چیز کو. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اللہ بہت قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، دنیا کے کسی انسان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہو، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، تو تم سب سے زیادہ قریب میں اس کے ہوتا ہوں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس کیوں نہیں جب حلق کو پہنچ جائے، یعنی جب روح حلق کو پہنچ جائے کسی شخص کی. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، اس کے رشتہ دار، ڈاکٹر اور دیگر لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی وہ تدبیر کر سکیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس شخص کے تم سے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں لگتا. تو ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اس کا نفس کیا وسوسہ ڈالتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے. تو اللہ کے ہمارے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے ہمارے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. انہ سمیع قریب،
یعنی اللہ کو ہمیں سننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سن نہیں سکتے. اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو اونچی آواز سے پکارے، اللہ پھر بھی سنتے ہیں. کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز سے پکارے، اللہ اس کو بھی سنتے ہیں. بلکہ کوئی شخص دل میں کوئی بات سوچے، اللہ اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، برابر ہے اللہ پر تم میں سے جو شخص بھی پوشیدہ بات کرے، ومن جہر به، جو بھی علانیہ بات کرے، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، سورہ رات کی آیت ہے. جو بندہ رات کو چھپ کر چل رہا ہے اور ایک بندہ دن دہاڑے چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں اللہ کے نزدیک. دن دہاڑے دن کے 12 بجے ایک بندہ چلتا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، خوب دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور ایک شخص دن دہاڑے چل رہا ہے سڑک کے درمیان، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. اور ایسے ہی پتہ ہے، اتنا ہی زیادہ پتہ ہے جتنا کوئی شخص رات ہے، رات کا اندھیرا، اور پھر وہ رات کے اندھیرے میں وہ چھپ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سب کے سامنے نہیں چل رہا سڑک کے درمیان، وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اندھیرے بھی ہیں، اللہ کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طرح کوئی اونچی چیخ کر بات کرے، کوئی آہستہ بات کرے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے. اسی لیے اللہ کو چیخ کر اللہ کو پکارنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ کو آہستہ آواز سے اللہ کو پکارنا زیادہ پسند ہے. دعا کرنا، اللہ کو آہستہ آواز سے دعا کرنا زیادہ پسند ہے. آہستہ. آہستہ آواز سے دعا کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے. یعنی چیخ کر پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں سنتے سنتے نہیں ہے. ہم چیخ کر بات کریں گے تو اللہ سنیں گے؟ نہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو اور چپکے چپکے پکارو اللہ کو. دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ چپکے چپکے اللہ کو پکارا جائے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارا جائے. جب لوگ سو چکے ہوں تو اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، قیام کر کے یا سجدہ دے کر، ماتھا ٹیک کر اللہ کو پکارا جائے. سیدنا زکریا علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے رات کی تنہائیوں میں چپکے چپکے اللہ کو پکارا. تو اللہ کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے یہ سمجھ لیجیے. اس سے مراد یعنی اللہ سنتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ سمیع کا یہاں ذکر ہونا اور ساتھ قریب کا ذکر ہونا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 186. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ کہ اللہ ہماری سنتا کیسے؟ اللہ عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، تو اللہ ہماری سنتے ہیں. کس کی سنتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اللہ کے نبی کہ ہم اللہ سے کیسے دعا کریں، اللہ کو کیسے سنائیں، تو اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں. اور ذرا آپ انداز دیکھیے قرآن کی فصاحت و بلاغت، سبحان اللہ. کہ اکثر آپ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سبا، اور میں نے آپ کو کل ایک پوائنٹ بھی بتایا. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں 5 آیتوں میں مسلسل قل کے ساتھ اکٹھا 5 آیتوں کے شروع میں قل نہیں آتا. یہ واحد مقام ہے جہاں 5 آیتوں کے شروع میں قل آتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے نبی آپ کہیں آپ اعلان کریں. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہو جاتا ہے اور نبی کی طرف سے بھی اعلان ہو جاتا ہے. اور گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ واعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. اور بھی حکمتیں ہیں جو اللہ جانتے ہیں. اکثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یہاں یہ نہیں ہے فقل انی قریب، حالانکہ عام انداز تو یہ تھا کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. کیا خیال ہے؟ یعنی
اللہ کے بندے اللہ کے بارے میں کس سے سوال کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے تو نہیں پوچھ رہے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ اپنے پیارے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر آپ سے میرے بندے سوال کریں کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں، اور سوال کیا ہے؟ سوال یہاں موجود نہیں ہے، جواب موجود ہے، جواب سے پتہ لگ رہا ہے سوال کیا ہے۔ سوال کیا ہے کہ اللہ ہماری دعا کیسے سنتے ہیں، اللہ کیسے سنیں گے، دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، چیخ کر پکارا جائے، کوئی وسیلہ دیا جائے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، یہی مراد ہے نا، یہی سوال ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ فقل انی قریب، آپ ان کو بتائیے کیونکہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں بتائیے میری طرف سے کہ میں قریب ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فقل کا فاصلہ بھی ہٹا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کتنے قریب ہے۔ اللہ تو دنیا کے ہر شخص سے زیادہ قریب ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی آیت رکھی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، سارے لوگ اکٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی، رشتہ دار بھی، اللہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ نے یہاں سے قل کا واسطہ بھی ختم کر دیا، اللہ نے خود ہی جواب دیا نبی کے واسطے کے بغیر، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے واسطے وسیلے بنائے ہیں غیر شرعی، جی فلاں کا واسطہ دے دو، فلاں کا واسطہ دے دو، یعنی کیا اللہ پر کسی کا زور چلتا ہے؟ ولیعوذ باللہ، اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ میں قریب ہوں، ہر قسم کا واسطہ اللہ نے ہٹا دیا، اور قریب سے مراد کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر بات سنتا ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے جب بھی پکارے۔ تو قریب سے کیا مراد ہوا؟ قریب سے مراد اللہ کا سننا، اللہ ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کا سننا اور اللہ کا دعا کو قبول کرنا، اگر اس میں کوئی دعا کی منافی، کوئی ادب نہیں ہے تو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے اس کی شاید آپ کی کلاس میں ہی، مثلا میں کئی جگہ قرآن کی کلاس پڑھاتا ہوں، میں بھول جاتا کون سی بات کہاں کی ہے، تو شاید معیت کی بات آپ کی کلاس میں ہوئی تھی یا کہیں اور ہوئی تھی، تو میں نے وہاں وضاحت کی تھی کہ یہ معیت سے مراد اور قرب سے مراد صفات کے اعتبار سے اللہ کا قریب ہونا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اس کی کتاب و سنت میں سینکڑوں دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، قبول کرنے کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا۔ ایک منٹ۔ جی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم جب کہیں چڑھتے کسی وادی پر تو ہم لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتے، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے، ہم اونچی آواز سے یہ کہنا شروع کر دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگوں ذرا سنبھل کے، کنٹرول کر کے، تو اونچی آواز سے تم کیوں ذکر کر رہے ہو، اونچی آواز سے کیوں اللہ کو پکار رہے ہو؟ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ قریب ہے۔ تبارک اسمہ وتعالی جدہ، اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے اور اللہ کی بزرگی بہت بلند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ ہمارے قریب ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ ہماری سرگوشی کو بھی سنتے ہیں، دو لوگ سرگوشی کریں تیسرے اللہ ہوتے ہیں، پانچ کریں چھٹے اللہ ہوتے ہیں،
اور اللہ دل میں آنے والی بات کو بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، انسان کن اکھیوں سے کسی کو دیکھے اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو دل چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. تو یہ مراد ہے سمیع قریب سے. ورنہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. سبح اسم ربک الاعلی، سب سے بلند ہے اللہ، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. عرش پر ہے اور عرش سب سے بلند ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، لیکن اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ گھبرا جائیں گے، جب کفار گھبرا جائیں گے، کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھیں، اس وقت کو ذہن میں لائیں. یہ جو اس وقت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے بول بول رہے ہیں، بڑے بڑے تکبر اور سرکشی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا ان کے ساتھ جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے؟ کب گھبرائیں گے؟ جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، جب یہ قیامت کی ہولناکیاں جب ان کے سامنے ہوں گی. دنیا میں جب ان پر عذاب آئے گا، جب موت آئے گی، پھر ان کی گھبراہٹ کاش کہ آپ دیکھیں. کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ گھبرا جائیں گے، فلا فوت، اب پھر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو پکڑ لیا جائے گا قریب کی جگہ سے. قریب کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ قریب کی جگہ سے مراد ہے بڑی آسانی سے. تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائے گا تو ہمیں کون پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اپنی صفات کے اعتبار سے ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو بڑے قریب کی جگہ سے یہ پکڑ لیے جائیں گے، سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. پکڑنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، ولیعاذ باللہ. وقالوا آمنا به، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ. وہ کہیں گے ہم ایمان لائے. کب وہ کہیں گے؟ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے. دنیا میں کبھی انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ یہ آمن نہ کہیں، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں. لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ گھبرا جائیں گے شدید، لیکن تب بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. اس وقت یہ دہائیاں دیں گے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے. کہ ویسا ہی دعویٰ کریں گے جیسا فرعون نے دعویٰ کیا تھا. فرعون بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی فرعون کو دعوت دیتے رہے، اللہ کے معجزے، اللہ کی نشانیاں دکھاتے رہے. کبھی طوفان، کبھی ٹڈیاں، کبھی جوئیں، کبھی میںڈک، کبھی خون، کبھی کیا مختلف عذاب. جو عذاب آتا فرعون اور فرعون کے پیروکار کہتے کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کر. ان کو پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے. اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. اگر موسیٰ دعا کرتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جب ہم ایک مدت کے لیے ان سے عذاب کو ٹال دیتے تو یہ اپنا وعدہ توڑ دیتے. اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے آخر کار مہلت ختم کر دی. پھر اللہ نے ان کو غرق کرنے کا سامان کیا. اب جب یہ غرق ہونے لگے تو اب وہ فرعون جس نے کبھی بھی اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کیا اور ہمیشہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا. کتنی دفعہ اس نے اللہ کی مخالفت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ فلما ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. وانا من المسلمین، میں آج مسلمان ہوتا ہوں. پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی اسلام کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ان پر ایمان لانے والے بھی مسلمان تھے. فرعون کو پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام کی ہے، تو وہ غرق ہوتے وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے اور میں مسلمان ہوں. مرتے وقت جب اللہ کا عذاب آتا ہے کفار پر، بڑے بڑے سرکش لوگوں پر،
یہ سارے کفار، مرتے وقت ہر شخص ایمان لے آتا، ہر شخص تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا، ہر شخص ایمان کا دعویٰ کرتا جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر وہ قبول نہیں ہوتا۔ جب انسان کی جان حلق میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کی جان حلقوم میں نہ پہنچے، جان نکلنا شروع ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، موت کو سامنے دیکھ کر ابھی موت کا عمل شروع نہ ہوا ہو پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص کو قتل کرنے لگے سزا کے طور پر یا ظلم کے طور پر، اور وہ شخص توبہ کر لے ہتھیار چلنے سے پہلے، تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن جب وار ہو جائے پھر ابھی وہ زندہ ہو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ کیا فرق ہے دونوں باتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے کہی؟ اور کیا ایسے ہی ہے؟ شیخ، اس میں یہ ہے کہ جب مطلب ہے نا شورٹی ہے کہ جی اب تو میں گیا، دین جو ہے نا وہ اس وقت مطلب جو ہے نا وہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی، اور جب وہ نہیں، دیکھ رہا شورٹی ہوتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تو فائٹ ہو رہی ہے، تب مطلب جو ہے نا وہ کرتا ہے، تو پھر تو اس کو شور نہیں ہوتا۔ نہیں شورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی موت کا عمل شروع نہیں ہوا تو دیکھیے ایک شخص کو، چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایک شخص کو موت کی سزا ہو جائے اس سے کسی جرم کی وجہ سے، تو رات توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی اس کی؟ جی تب تو ہوگی، سزا تو ہوگی، تو پھر تو ہوگی۔ شورٹی تو وہاں بھی ہو سکتی ہے کہ میں تو گیا۔ سر لیکن ابھی اس کے آخری وقت نہیں آیا۔ ہاں اصل میں نا شورٹی ہونے کے باوجود بھی ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں تو گیا، لیکن کیا پتا ابھی اس کی موت کا وقت آیا کہ نہیں آیا، وہ تو اللہ کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، نہ اس کو پتا ہے اور نہ سزا دینے والے کو یا حملہ کرنے والے کو پتا ہے۔ تو جب تک ہتھیار چلتا نہیں ہے تب تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ آپ کا ایمان لانے کی دعوت دینا ابو طالب کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک شخص مرض الموت میں بھی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتا احاج لک بها عند اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایک کلمہ پڑھ لیجئے۔ پوری زندگی وہ ایمان نہیں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اگر آپ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو ایک کلمہ ہوگا میرے پاس، ایک دلیل ہوگی، میں اللہ کے ہاں کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہوں گا، کوئی سفارش کرنے کے قابل ہوں گا۔ لیکن چچا نے انکار کر دیا، فابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں یہ اب مرتے وقت میں کلمہ پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت اپنے باپ کی ملت کو چھوڑ گیا، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی پھر افسوس ہوا آپ کو، اور آپ بڑا غمگین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اللہ اسے ہدایت دے، یہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں، چاہے آپ کے چچا کیوں نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ کی حمایت کرتے رہے، آپ کو دشمنوں سے بچاتے رہے، لیکن کلمہ نہیں پڑا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ مرتے وقت یا جب عذاب آ جاتا ہے تو ہر بندہ ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ فرعون جیسے سرکش نے بھی پڑھ لیا تھا، اور یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں، آج کے آپ دیکھیں جب وہ گھبرا جاتے ہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ قریب کی جگہ سے مراد میں بتا چکا ہوں کہ یعنی اللہ کو کسی کو پکڑنا
کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے اللہ کے لیے. کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. تو اس وقت یہ سب لوگ آمنا کہہ دیتے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں سے ہوگا ان کے لیے التناوش، پکڑنا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. یہ آگے اللہ کا جواب ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارا اس وقت آمنا کہنا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اس وقت تمہارا آمنا کہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. عذاب آ گیا ہے. عذاب آنے کے بعد پتھر برس رہے ہیں، اللہ معاف کرے، یا کوئی اور عذاب. اب تمہارا آمنا کہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. جان حلق میں پہنچ گئی ہے، اب تمہارا آمنا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس وقت فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اس وقت ہر حقیقت واضح ہو جاتی ہے. بڑے سے بڑے سرکش کے سامنے، بڑے سے بڑے کافر کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں، باقاعدہ عذاب کے فرشتے. اور فرشتے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، چہرے پر بھی مارتے ہیں، پیشانی پر، اور کہتے ہیں کہ اپنی روح نکالو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم. کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں. اب جب پٹائی شروع ہو گئی ہے، ابھی روح نہیں نکلی ان کی، فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی روح نکالو. روح نکلتی نہیں ہے، وہ چھپ چھپ جاتی ہے. اس کو پتا ہے آج بہت برا ہونے والا ہے میرے ساتھ. الیوم تجزون عذاب الہون. فرشتے پھر انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں آج، فرشتے بھی انہیں کہتے ہیں آج تمہیں بہت رسوا کن عذاب ہوگا، جو تم انکار کرتے تھے اور جو تم استہزاء کرتے تھے. تو جان نکلنے سے پہلے جب فرشتے مار پیٹ کرتے ہیں، اب ہر حقیقت تو واضح ہو گئی، اب ہر شخص ایمان لے آتا ہے. لیکن اس ایمان کا اب کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان، آپ سمجھیے کہ وہ ارد گرد سے، وہ ماورا سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے. اس کا تعلق اب دنیا سے نہیں رہ جاتا، اب لوگوں سے نہیں رہ جاتا، اب اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اب اسے عذاب نظر آ رہا ہے. اور یہ تو برے شخص کے ساتھ ہوتا ہے. اچھے شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بڑے خوبصورت شکل کے فرشتے آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں باقاعدہ. سبحان اللہ. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. فرشتے فوت کرنے کے لیے آئے ہیں کن لوگوں کو؟ جو بڑے پاک ہیں، ظاہری بھی پاک ہیں، اندر سے بھی پاک ہیں، کفر و شرک سے، بدعات خرافات سے. ایسے پاک ہوتر لوگوں کو جب ہمارے فرشتے فوت کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم. آ کر سلام پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے عزت و احترام کرتے ہیں. جان نکالنی ہے لیکن سلام کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ساتھ ہی؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آج تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، آپ کو تمہارے لیے جنت ہے، خوشخبری ہے، یہ ہے وہ ہے. فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ابھی موت نہیں آئی ہوتی، موت آنے سے پہلے فرشتے سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت حاصل کرو. التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، تمہیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو بھی تم چاہو گے، جو بھی تم مانگو گے تمہیں ملے گا. یہ مرنے سے پہلے فرشتے خوشخبری سنا رہے ہیں. نزولا من غفور الرحیم، اللہ رب رحمان تمہارا میزبان ہوگا. اس سے بڑی کیا خوشخبری ہوگی؟ اگر مرتے وقت کسی کو ملے اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے، جس کو یہ خوشخبری ملے تو وہ اللہ کی ملاقات کا کتنا مشتاق ہوگا. کیا موت کی مدہوشیاں اور موت کی تکلیفیں اسے تکلیف پہنچائیں گی زیادہ؟ وہ تو ان خوشخبریوں میں لگا ہوگا، اور ان خوشکن جو اس کو خوشخبریاں ملی وہ ان میں مگن ہو کر وہ تکلیف وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی.
تو یہاں کفار کی بات ہے، وہ کہیں گے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، مرتے وقت ہر شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، بڑے سے بڑا بدبخت. وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں اور کہاں سے ہو ان کے لیے التناوش. التناوش یا تناوش یا تناول کے معنی میں ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی سے آیا ہوا ہے. اور تناول کا مطلب پکڑنا، کھانا، استعمال کرنا. التناوش بھی وہی چیز ہے، ہم کہتے ہیں کھانا تناول کرنا. تو تناوش کہاں سے ہوگا ان کے لیے پکڑنا، یعنی کس کو؟ ایمان کو. من مکان بعید، دور کی جگہ سے. اب تو ایمان کو وہ اتنا پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اب وہ کہاں سے ایمان کو پکڑے ہیں؟ اب تو ایمان پکڑنے کا اور ایمان لانے کا موقع رہا ہی نہیں، اب تو پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے. اب وہ لمحہ کبھی نہیں آ سکتا ایمان لانے والا. اب تو روح نکلنا شروع ہو گئی ہے، اب تو موت کا وقت آ گیا ہے، تو اب وہ بہت دور چلا گیا ہے. ہاں تم اپنی زندگی میں پڑھ لیتے کلمہ، فائدہ ہوتا، بہت فائدہ ہوتا. لا الہ الا اللہ اگر خلوص دل سے پڑھ لیا جائے، مرتے وقت پڑھ لیا جائے. اور مرتے وقت کسے کلمہ نصیب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی مرتے وقت پڑھ لیں گے، مجھے یاد کروا دینا، ایسے یاد بھی نہیں آتا. انسان کی زندگی میں کلمے، ذکر و اذکار، نیکی موجود ہو تو پھر مرتے وقت کلمہ بھی یاد آ جاتا ہے، قرآن بھی یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی یاد آ جاتا ہے، ہر چیز یاد آ جاتی ہے، حسن زن بھی آ جاتا ہے اللہ کے ساتھ. لیکن اگر پوری زندگی اللہ سے دور گزری ہو تو مرتے وقت بد زنی بھی ہوتی ہے، اور پھر کچھ بھی یاد نہیں آتا. نہ قبر کے سوالات یاد آتے. ہم کہیں گے جی جو مرضی ہم کرتے رہیں، قبر کے سوالات کا ہم رٹا لگا لیں گے. تین ہی تو سوال ہونے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تین سوال ہونے کو مطلب کہ میں رٹا لگا لوں گا. رٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. رٹا لگا لے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں، مرتے وقت کبھی کلمہ یاد نہیں آئے گا. کلمہ صرف اسی وقت یاد آئے گا جب وہ ہماری زندگی کا ایک وہ روٹین بنی ہوگی، نیک اعمال زندگی کے روٹین بنے ہوں گے، تو بھی چیزیں یاد آ جائیں گی. کہاں سے ہوگا ان کے لیے پکڑنا، یعنی ایمان کو. یہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں آمنا بھی، اب یہ آمنا بھی کہنا اور ایمان لانا، یہ اب ایمان کہاں سے ان کے ہاتھ میں آئے؟ من مکان بعید، اب وہ تو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس کو. وقد کفروا به من قبل، اور تحقیق وہ کفر کر چکے اس کے ساتھ من قبل، اس سے پہلے. وقد کفروا به من قبل، حالانکہ اور تحقیق وہ انکار کر چکے اس کا، یعنی حق کا، حق کا وہ انکار کر چکے. اب وہ اس حق کو کیسے مان سکتے ہیں اور اس پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تو اس کا پہلے انکار کر چکے. وقد کفروا به من قبل، اور تاکہ وہ کفر کر چکے اس کے ساتھ من قبل، پہلے. پوری زندگی تو کفر کرتے رہے، اب مرتے وقت روح نکل رہی ہے، اب ان کو آمنا کہنا کیا فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب بہت دور نکل چکا ہے ان کی پکڑ سے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ پھینکا کرتے تھے بالغیب، بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو تم کفر کرتے رہے، جب ایمان لانے کا موقع تھا، جب حق کو قبول کرنے کا موقع تھا، تب تو تم کفر کرتے رہے. اب مرتے وقت اب فائدہ نہیں. پوری زندگی تو کفر کرتے رہے، تم پوری زندگی کفر بھی کرتے رہے، اور کیا کرتے رہے تم اپنی زندگی میں؟ وہ پھینکا کرتے تھے، وہ کفر کرتے رہے اس کے ساتھ پہلے، یعنی دنیا میں جب دارالامتحان تھا، جب وہ ایمان لا سکتے تھے، جب وہ نیکیاں کر سکتے تھے، جب وہ حق کو قبول کر سکتے تھے، اس وقت تو انہوں نے کفر کیا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے، اور وہ پھینکا کرتے تھے. قذف یقذف، پھینکنا. کسی پر الزام لگانا ہو اسے بھی قذف کہتے ہیں. قذف کا لفظی مطلب پھینکنا ہوتا ہے. یہ جو عورتوں پر فحاشی کے الزام لگائے جاتے ہیں اسے بھی قذف کہتے ہیں، اس کی سزا ہے حد قذف، اس کو کہتے ہیں 80 کوڑ. تو وہ پھینکا کرتے تھے بالغیبی، بن دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. یہ ایک مثال ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اس نے کوئی تیر سے نشانہ لگانا ہے یا کسی جگہ کا نشانہ لگانا ہے، ایک تو وہ قریب نہ ہو، دور ہو، اور پھر دور دور کی جگہ سے وہ پھینکے بھی بن دیکھے، آنکھیں بند کر کے تیر چلائے، اور بہت دور ہو،
تو کیا تیر کبھی صحیح نشانے پہ لگ سکتا ہے؟ کبھی صحیح نشانے پہ نہیں لگ سکتا. اس مثال سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو توحید کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر وہ جو شرک کرتے تھے، وہ جو بدعات خرافات کرتے تھے، اس کے دلائل کیا تھے ان کے پاس؟ وہ یہ اسی طرح کے الٹے سیدھے تیر ہوتے تھے. جس طرح دور سے تیر پھینکا جائے کبھی صحیح صحیح اپنے نشان پر نہیں لگے گا، اور پھر وہ تیر پھینکا بھی جائے آنکھیں بند کر کے، بن دیکھے پھینکا جائے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہ ان کے دلائل کی حالت تھی. یہ جو شرک کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم صحیح کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو دلائل دیتے تھے اپنے شرک کے لیے، اپنے کفر کے لیے، اپنی بدعات کے لیے، اپنے خرافات کے لیے، وہ دلائل کیسے تھے؟ وہ آنکھیں بند کر کے تیر پھینکنے والی بات تھی. یعنی وہ ظن و تخمین، دنیا جہاں کے بیکار قسم کے دلائل تھے ان کے. ان دلائل کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مثال سے تعبیر کیا کہ ایک دور سے وہ پھینک رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے پھینک رہے ہیں. کوئی دلیل، کوئی قرآن سے، کوئی پچھلی کتاب سے، کوئی نبی کی کوئی تعلیمات، کوئی حق، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی حق لے آؤ، کوئی لاجک کی بات لے آؤ، کوئی عقل کی بات لے آؤ، کوئی غور و فکر کر لو. نہیں، پرلے درجے کی گمراہی کی بات کرنی ہے، لا یعنی قسم کی بات کرنی ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن و تخمین حق کے مقابلے میں کیا فائدہ دے؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو یہ دلائل کے طور پر یہ آنکھیں بند کر کے دور کی جگہ سے تیر چلایا کرتے تھے. یہ ان کے دلائل ہیں. اپنے آپ کو حق پہ کہتے تھے اور دلائل ان کے اس قسم کے تھے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، حائل کر دیا گیا ان کے درمیان، یا حائل کر دیا جائے گا ان کے اور ان کے درمیان، ان کے درمیان اور درمیان اس کے جو وہ چاہیں گے، ان کے اور جو یہ چاہیں گے اس کے درمیان حائل کر دیا جائے گا. کیا حائل کر دیا جائے گا؟ ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور جو یہ چاہیں گے. کیا یہ چاہیں گے؟ ابھی چاہیں گے کاش کہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق ملے، کاش کہ ہمیں یہ کہنے کی توفیق ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کاش کہ ہمیں یہ کہنے کی توفیق ملے کہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. کاش کہ ہمیں یہ کہنے کی توفیق ملے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. کوئی توبہ کا کلمہ کہنا چاہتے ہیں، کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خیرات کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ساری تمنائیں ذکر کی ہیں مرنے والوں کی، کہ مرتے وقت انسان کیا کیا تمنا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتے وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب ان کے درمیان تو جو یہ چاہیں گے، یہ کیا چاہیں گے؟ اب ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کاش کہ دنیا جہاں کی دولت ہم سے لے لی جائے، ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے، توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے. اللہ فرمائیں گے میں نے تو دنیا میں چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، بہت چھوٹا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، تم نے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا، اب تمہیں تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، اب وہ لمحہ تمہیں نہیں مل سکتا. اللہ نے لمبی مہلت دی ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ وہ نہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ لیٹ ہوتا ہے، پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملتا. اب وہ جو چاہیں گے نا توبہ، ایمان، کچھ بھی موقع نہیں ملے گا انہیں. وَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، جیسے کہ کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی سب لوگ یہی چاہتے تھے. مرتے وقت ہر شخص نے ایمان لانے کی تمنا کی ہے، توبہ کی تمنا کی ہے، صدقہ کرنے، کاش کہ میں صدقہ کر لوں، کاش کہ میں یہ کر لوں، کاش کہ میں یہ کر لوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے بہت وقت ہے زندگی میں، لیکن زندگی میں اللہ معاف کرے یہ چیزیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. زندگی میں انسان دنیا اور دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگا رہتا ہے. مرتے وقت انسان کے سامنے حقیقت واضح ہوتی ہے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ تھے شک میں، شک ڈالنے والے شک میں. یہ پوری زندگی تو شک میں رہے، پوری زندگی انہیں
یقین نہیں تھا، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں اسلام سچا مذہب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، اسی شک میں پوری زندگی گزار دی. اب مرتے وقت، مرنے سے پہلے ہر چیز واضح ہو جائے گی ان کے سامنے، مرنے سے پہلے انسان کی ایسی آنکھیں کھولیں گی کہ ہر چیز واضح ہو جائے گی. لیکن اب دارالامتحان ختم ہو گیا ہے، اب دارالعمل شروع ہو گیا ہے مرنے سے پہلے ہی. فرشتوں کو جب دیکھ لیا ہے تو اب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، پوری زندگی انہوں نے شک میں گزار دی. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، یہ مومن کی پہلی صفت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ رسول کی باتوں پر ایمان لانا ہے. جو کچھ اللہ اللہ کے رسول نے فرما دیا صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا، اس پر ایمان لے آئے، شک و شبہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں. یہی ان کا جرم تھا، اسی وجہ سے یہ ایمان نہ لائے اور اسی وجہ سے یہ دنیا میں لگے رہے، مرتے وقت یہ توبہ کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، زمین کو. جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول، پیغمبر. فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں اللہ نے جو انہیں کام دیے ہوئے ہیں. جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول. فرشتے اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کا پیغام لاتے ہیں. اولی اجنحۃ، پروں والے، فرشتوں کے پر ہیں، اڑتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے. مثنا، دو دو، وثلاث، تین تین، ورباع، اور چار چار. فرشتوں کے دو دو پر ہیں، تین تین پر ہیں، چار چار پر ہیں. زیادہ تر آپ سمجھیے فرشتوں کے اتنے اتنے پر ہیں. لیکن صرف اتنے نہیں ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اضافہ کر دیتا ہے تخلیق میں جسے چاہتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے صرف آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا، صرف فرشتوں کو ہی پیدا کر کے رسول نہیں بنایا لوگوں تک اللہ کا پیغام لانے کے لیے. دو دو، تین تین، چار چار پروں والے فرشتے صرف اللہ نے انہیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے دیگر بہت ساری مخلوقات بھی پیدا کی ہیں. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اضافہ کرتے ہیں تخلیق میں جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ نے دیگر بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور یہاں یزید فی الخلق ما یشاء سے مراد فرشتوں کے پر بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور انہیں رسول بنایا ہے لوگوں کی طرف. ان کے دو دو، تین تین، چار چار پر ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن اللہ جس کی چاہے، جس فرشتے کی، اس کی تخلیق میں اضافہ کر دے جو اللہ چاہے، یعنی اس کے پر بڑھا دے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600 پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے اصل شکل میں، 2 دفعہ ان کو ان کے اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے. لہو ست مئتی جناح. تو زیادہ تر دو دو، تین تین، چار چار ہیں، لیکن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے ان کمالات پر اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف. قرآن کریم کی بعض صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. کون کون سی صورتیں ہیں؟ ایک تو سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. سورہ دوسری کہف. صورت سورہ کہف الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک اور صورت بھی ہے، سورہ انعام. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ انعام. پھر سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر سورہ سبا ہم نے پڑھی ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. پھر یہ سورہ فاطر ہم نے پڑھی ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. تو یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں. تو اللہ کی تعریف
جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ سبا کے شروع میں. انسان الحمدللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے اور ترازو بھر جاتا ہے. وہ ترازو جس میں زمین و آسمان اور ساری مخلوقات آ جاتی ہیں وہ ترازو بھر جاتا ہے ثواب سے. چلیں اسی پہ بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.